سورہ کہف کی سیکنڈ سٹوری میں ہم یہ تو پڑھ چکے ہیں کہ ایک دوست کے پاس بہت کچھ تھا اور وہ اپنے دوسرے دوست کو جتا رہا تھا کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسرا دوست جو ہے اس کے پاس ایمان ہے۔ اب اس کا ہم نے ایک جواب تو دیکھ لیا تھا، وہ جو کہتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں کہا کہ جو بھی تمہارے پاس ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے وہ ایک اور بات کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے نشانی ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے اس کی تلاوت کرو؟ کیوں یہ دجال کے ٹائم پر کام آئے گی؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ ہر جمعے جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا تو تلاوت کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اینڈ آف ٹائمز کے کون کون سے مرحلے آ چکے ہیں اور کون سے ابھی آگے آنے والے رہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ شخص جو بہت زیادہ میٹیریلسٹک لائف میں تھا وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا اپنی یوٹیوب کی ویڈیو میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں پر تم پراؤڈ فیل کر رہے ہو نا کہ میرے پاس باغ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، بچے ہیں، عزت ہے، سب کچھ ہے، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، قریب ہے کہ اس باغ کے اوپر تباہی آ جائے، کوئی عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہاں سے عذاب بھیجیں؟ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، کہ آسمان سے کوئی عذاب آ جائے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، جو تمہیں درخت کھڑے نظر آ رہے ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، یہ سب کچھ ایک میدان بن جائے گا۔ یا کیا ہو جائے؟ او یصبح، یہ ہو جائے ماؤہا، اس کا پانی غورن، گہرا۔ گہرے کا یہاں پر مطلب ہے کہ پانی بہت ڈیپ ڈاؤن چلا جائے۔ ڈیپ ڈاؤن جانے کا مطلب ہے کہ پانی کی کمی آ جائے زمین میں۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے جو بورنگ سسٹم تھا تو تقریباً 50 سے 70 فٹ میں پانی نکل آتا تھا زمین سے، اب لاہور، اسلام آباد جیسے سٹیز میں وہ 500 فٹ تک انہیں بورنگ کرنی پڑتی ہے، تو اس کا مطلب ہے زمین میں پانی گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اینڈ آف ٹائمز میں ہمارے لیے کیا نشانی ہے؟ ہمارے لیے یہ نشانی ہے کہ جب دنیا تباہی کی طرف جاری ہوگی تو چینجز آنا شروع ہو جائیں گی، بہت زیادہ بے وقت بارشیں ہونے لگ جائیں گی، زمین بنجر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسانوں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں نا، اس سے زمین بنجر ہو رہی ہے، اس سے اناج نہیں اگ رہا آج کل۔ پھر آندھیاں آ جائیں، طوفان آ جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین پر گناہ زیادہ ہو جائیں تو سرخ آندھیوں کا ویٹ کرو، تو کیا اب آسٹریلیا میں ہم وہ نہیں دیکھ رہے؟ تو ان گناہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی کہ کون کون سے گناہ کرو گے تو مصیبتوں میں جاتے جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو پانی گہرا ہونے کا مطلب ہے نا، اب دیکھیں کچھ آفتیں تو ہم نے خود پالی ہوئی ہیں، جیسے اے آئی ہے۔ اب اے آئی بہت زیادہ پانی پیتی ہے، خود جا کے سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اے آئی کتنا زیادہ پانی یوٹیلائز کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہائیبریڈ سیڈز، یہ کھادیں، یہ میڈیسنز جو ہم زمین کو دیتے ہیں وہ سب چیزیں تباہ کر رہی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے کہ زمین اپنا پول شفٹ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ زمین ہے اور اس کا یہ نارتھ پول ہے اور یہ ساؤتھ پول ہے، تو یہ اپنا پول شفٹ کرے گی۔ اسے یہ دیکھیں، یہ ایک نارتھ ہے اور یہ ساؤتھ ہے۔ اب یہ زمین جب پول شفٹ کرے گی تو نارتھ ادھر آ جائے گا، ساؤتھ ادھر آئے گا۔ اب جب